نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری جد و جہد ہے 23 سال کی مدت میں جس مشن سے آپ وابستہ کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، اور جو فریضہ آپ نے انجام دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ اگر اس بڑی سنت کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں تو یہ تمام چھوٹی سنتیں ہمارے قلب کی صفائی کا ذریعہ بھی بنیں گی اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بھی بنیں گی اور اس بڑے کام کے لیے مفید اور معاون ثابت ہوں گی۔ اور اگر بنیاد ہی ہمیں نہ معلوم ہو، ہم اس سے جڑے ہوئے نہ ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جزیات میں تو ہم بہت کچھ کر لیں گے لیکن کل کے اوپر باطل کی حکمرانی رہے گی۔ سورہ احزاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں غزوہ احزاب کا بھی پورا ایک چیپٹر موجود ہے۔ غزوہ احزاب کیا تھا؟ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہوں۔ قریش پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر ہوئی، آپ نے آگے بڑھ کر مدافعت کرنے کا فیصلہ فرمایا، مشاورت کی، اور فی زمانہ اس زمانے کے لحاظ سے جو ٹیکنالوجیز تھیں تو ایک خندق کی ٹیکنالوجی تھی جو فارس سے مشورہ دیا تھا سلمان فارسی نے، اس پر عمل کیا۔ دو طرف پہاڑ، سامنے سے خندق کھودی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑے لشکر کا مقابلہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کے اور اس طرح کی بھی چیزیں کم پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ کیسے اسوہ حسنہ ہیں؟ اس لیے کہ جو عام صحابی خندق کھود رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے۔ وہ اسٹیٹ کے سربراہ تھے لیکن خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ جب بھوک لگی اور لوگوں نے اپنے پیٹ کو سہارا دینے کے لیے ایک پتھر باندھا اور ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ہو رہی ہے، قمیض اٹھائی تو ایک پتھر تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اٹھائی، 2 پتھر تھے۔ اپنے جسم کو سہارا دینے کے لیے، اس کو اسٹریٹ رکھنے کے لیے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس صحابی کی تو ساری شکایت دور ہو گئی۔ کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ، بالکل سامنے آ کر لڑنا، نرغے میں آ جانا لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور ایسا ظاہر ہے وہ محاصر کرنے نہیں آئے تھے، جب کافی دن تک وہ خندق عبور نہیں کر سکے اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہوا چلا دی اور ان آندھیوں سے وہ ان کے سارے خیمے پلٹ گئے، تو پھر وہ جو ہے روانہ ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی پورے ریجن پر ایک زبردست قسم کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس پس منظر میں یہ آیات ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔